ساتھ میں بولو نا اللہ کے سوا. آپ نے ایک امام کا نام سنا ہوگا, امام مالک. بولو کون؟ چار امام بہت مشہور گزرے ہیں, چار ائمہ. نمبر ایک امام اعظم امام ابو حنیفہ. بولو امام اعظم امام ابو. نمبر دو امام شافعی. نمبر تین امام مالک جن کا واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں. اور نمبر چار امام احمد بن حنبل. یہ چار امام بہت مشہور ہوئے ہیں, ان کے اوپر بہت کتابیں لکھی ہوئی ہے. اس میں آپ کو بات بتاؤں, امام مالک رحمت اللہ علیہ نا پوری زندگی مدینہ میں رہے. بولو سبحان اللہ. اللہ اللہ ہم کو بھی وہاں کی موت نصیب فرمائے. پوری زندگی امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ رہے. ان کو بڑے بڑے بادشاہوں نے, بڑے بڑے امیروں نے اپنے زمانے میں دعوت دی. کوئی کہے بغداد آ جاؤ, کوئی کہے عراق آ جاؤ, کوئی کہے ایران آ جاؤ, کوئی کہے فلسطین آ جاؤ, کوئی کہے یمن آ جاؤ. امام مالک سب کو کہتے تھے کہیں نہیں آؤں گا, کیونکہ اگر وہاں آیا اور میری موت آ گئی تو مدینہ مجھ سے چھوٹ جائے گا. اس لیے امام مالک پوری زندگی کہاں پر رہے؟ مدینہ منورہ میں رہے. ایک دن امام مالک نے خواب دیکھا. بولو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے, اور خواب میں ملک الموت کو دیکھا. ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ, وہ تو ڈبوئی میں بھی آئے گا, آتے رہتا ہے. قرآن کریم نے کہا کہ ملک الموت گھومتے رہتا ہے اور جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وکٹ گرا دیتا ہے. ملک الموت یعنی موت کا. اللہ نے فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. اللہ کہتے میں نے سارے بندوں کے حوالے کر دیا موت کے فرشتے کو. جب میرا حکم ہوگا آدمی مر جائے گا. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے خواب میں ملک الموت کو دیکھا, موت کے فرشتے کو دیکھا. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بات چیت شروع کی. اب کچھ بات چیت خواب میں امام مالک کوئی سوال پوچھے, ملک الموت جواب دے, پھر سوال پوچھے جواب دے. اب جب خواب پورا ہونے لگا تو امام مالک تو اللہ کے ولی تھے اور مدینے میں تھے. امام مالک نے وہ ملک الموت کو کہا تم سب کو موت کے گھاٹ اتارتے ہو نا, روح نکالتے ہو نا اللہ کے حکم سے. ہاں میرا کام ہی ہے, میری ڈیوٹی ہے روح کو کیا کرنا. ملک الموت کی ڈیوٹی ہے, وہ پوری ٹیم کے ساتھ گھومتے ہیں. ورنہ آپ سوچیں گے کہ ایک آدمی ڈبوئی میں اسی وقت میں مرا اور ایک آدمی سورت میں اسی وقت میں مرا تو ملک الموت تو ایک ہے. وہ ڈبوئی میں تھا تو سورت میں نہیں تھا, سورت میں تھا تو ڈبوئی میں نہیں تھا. تو اللہ نے ملک الموت کے ساتھ پوری ٹیم کو رکھا ہے, جس کو اللہ نے فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. اللہ نے پوری ٹیم کا ذکر کیا ہے. تو اب پھر وہ امام کا نام بھول تو نہیں گئے, کیا نام امام؟ انہوں نے ملک الموت خواب میں آئے. اچھا میرے خواب میں آئے تو بھی میں بھی یہی سوال پوچھوں جو امام مالک نے پوچھا. امام مالک نے وہ ملک الموت کو پوچھا کہ تم سب کی روح نکالتے ہو اللہ کے حکم سے. ملک الموت نے کہا میری ڈیوٹی ہے, میں نکالتا ہوں. تو امام مالک نے کہا میرے پاس کب آنے والے؟ ٹائم معلوم ہو جاوے تو تیاری کرنے سمجھ میں آنے. بھائی ٹائم معلوم ہو جاوے کہ تم کب آنے تو والے ہی ہو, میرے پاس بھی آئیں گے آپ کے پاس بھی آئیں گے, روح تو نکلنے والی ہے. لیکن ٹائم معلوم ہو جائے تو تیاری کرنے سمجھ میں آوے. تو ملک الموت نے یوں اشارہ کیا اور چلے خواب ختم. کیا اشارہ کیا بتاؤ, آپ لوگ بھی بتاؤ. ایسا یوں اشارہ کیا, اس کا مطلب 1 2 3 4. امام مالک اٹھے, خواب دیکھ رہے تھے, سپنا تھا, خواب تھا, ڈریم تھا. اٹھے, سوچے ملک الموت نے میرے کو ٹائم تو دیا, لیکن کیسا ٹائم دیا؟ ہو سکتا 5 منٹ کے بعد واپس آنے والے, یا ہو سکتا ہے کہ 5 گھنٹے کے بعد آنے والے ہوئے, یا ہو سکتا ہے کہ 5 ہفتے کے بعد آنے والے ہوئے, یا ہو سکتا ہے کہ 5 مہینے کے بعد آنے والے ہوئے, یا ہو سکتا ہے کہ 5 سال کے بعد آنے والے ہوئے. لیکن آنے والے ضرور ہے. ٹائم کتنا دیا ہے؟ 5. 1 2 3 4 5. 5 منٹ بھی, 5 گھنٹے بھی, 5 ہفتہ بھی, 5 مہینے بھی, 5 سال. اب امام مالک گھبرا رہے کب موت آئے گی, کب موت آئے گی, کب موت آئے گی, کیونکہ بول کے گئے. کتنا بول کے گئے؟ 5. بولو کتنا بول کے گئے؟ 5. اب امام مالک بہت گھبراہٹ میں اپنے 2 اسٹوڈنٹ کو بلائے. کس کو بلائے؟ اپنے 2 شاگردوں کو بلائے اور کہا دیکھو یہ خواب کا معاملہ ہے اور اس وقت مدینے
میں سب سے اچھا خواب بیان کرنے والے ایک اور امام ہے جن کا نام ہے امام محمد بن سیرین. بولو کیا نام ہے؟ امام محمد بن سیرین ان کا نام ہے. کہا ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ، کیونکہ امام مالک خود حافظ، قاری، عالم، بلکہ بخاری شریف جو ہے نا، بخاری شریف اس سے پہلے مارکیٹ میں جو کتاب چلتی تھی وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی، موطا مالک. کیا نام ہے؟ موطا مالک. وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی کتاب تھی. بخاری تو بعد میں آئی. بخاری سے پہلے جو ہماری زمین پر سب سے بڑی حدیث کی کتاب تھی وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی تھی. تو امام مالک نے کہا میرے پاس بہت علم ہے، لیکن خواب کا معاملہ جو ہے وہ امام محمد ابن سیرین. تو 2 اسٹوڈنٹ گئے. کتنے؟ 2 شاگرد گئے، جا کے امام محمد ابن سیرین کو کہا. اور امام مالک نے کہا تھا میرا نام وام مت لینا، سیدھے خواب پوچھ لینا. جا کر خواب پوچھا کہ ایک آدمی سوئے تھے، رات کو خواب میں ملک الموت کو دیکھا اور پوچھا کہ تم میری روح کب نکالو گے، میرے کو موت کب آئے گی؟ تو ملک الموت نے یوں اشارہ کیا اور چلے گیا. 5 منٹ، 5 گھنٹے، 5 سال کے 5 مہینے کیا ہے؟ امام محمد بھی بہت ہوشیار تھے. کہا دیکھنے والا کون ہے؟ تو دونوں شاگردوں نے کہا وہ رہنے دو نا، دیکھنے والا کون ہے؟ بس کسی نے خواب دیکھا. تو امام محمد مسکراتے مسکراتے کہتے قسم اللہ کی، مدینے میں یہ خواب امام مالک ہی دیکھ سکتے، باقی کوئی نہیں دیکھ سکتا. جو دونوں شاگردوں نے کہا وہی ہے، ہمارے استاد ہیں، انہوں نے ہی دیکھا ہے. تو امام محمد ابن سیرین نے کیا جواب دیا معلوم؟ ملک الموت کیا بول کے گئے؟ 5. وہ یہ بول کے گئے کہ میرے کو بھی نہیں معلوم کہ تمہاری روح کب نکالنا ہے. ملک الموت کو بھی نہیں معلوم ہے کہ میری روح کب نکالنا ہے، تمہاری کب نکالنا ہے. وہ تو اللہ کا آرڈر ہوتا ہے، کن نکالو، نکال دیا. اللہ کا آرڈر ہوتا ہے نکالو. تو کہا لیکن وہ 5 کا کیا مطلب؟ تو امام محمد تھے نا، انہوں نے کہا جا کے تمہارے استاد امام مالک کو بولو 5 کا مطلب یہ کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. وہ 5 کا مطلب یہ تھا. وہ 5 منٹ بھی نہیں، 5 گھنٹے بھی نہیں، 5 مہینہ بھی نہیں، 5 سال بھی نہیں. مطلب ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہے، پورا ڈبوئی بولے، جو کون جانتا؟ اللہ کے سوا وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. تو انہوں نے تو اشارہ کیا کہ کائے کو میرے کو پوچھتے ہو کہ موت کب آئے گی؟ میرے کو بھی نہیں معلوم تمہاری موت کب آئے گی، تم کو نہیں معلوم میں کب دنیا سے جاؤں گا. یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو صرف اللہ ہی جانتا ہے. چلو آج ڈبوئی میں ہم اعلان کریں وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جو جاننے والا کون؟ آواز نہیں آتی. جاننے والا کون؟ اللہ کے سوا. سب سے پہلی چیز ان اللہ عنده علم الساعہ. فرماتے نمبر 1 قیامت کب آنے والی ہے کسی کو نہیں معلوم. معلوم تو کس کو معلوم؟ آئے گی ضرور. بولو آئے گی. قیامت کا جھٹکا آئے گا ضرور، اور وہ بھی ہم کو معلوم ہے کہ جمعہ کے دن ہی آئے گی. وہ بھی ہم کو معلوم ہے کہ قیامت سے پہلے امام مہدی آئیں گے. وہ بھی معلوم ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے. وہ بھی معلوم ہے کہ قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج کی قوم آئے گی. وہ بھی معلوم ہے کہ قیامت سے پہلے دجال آئے گا. سب معلوم ہے، لیکن قیامت کب آئے گی وہ ہم کو معلوم نہیں. وہ صرف کس کو معلوم ہے؟ ہاں. جب صحابہ نے ہمارے نبی کو پوچھا تھا، جب صحابہ نے ہمارے نبی کو پوچھا پیارے نبی بتاؤ نا قیامت کب آئے گی، تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتہاها انما انت منذر. اللہ نے فرمایا ان کو کہو قیامت کب آئے گی مت پوچھے، کوئی بھی میرے کو نہ پوچھے قیامت کب آئے گی، یہ پوچھو قیامت کی تیاری کیا کی ہے. تو نمبر 1 بولو قیامت کا علم رکھنے والا کون؟ کتنی باتیں ایسی ہیں جو صرف اللہ جانتا، اللہ کسی میں کوئی نہیں جانتا. 5 نمبر 1 قیامت کے بارے میں جاننے والا کون؟ اللہ. نمبر 2 وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آسمان سے آنے والا پانی، بارش، اللہ فرماتے اس کا علم بھی کسی کے پاس نہیں. جب میں نے چاہا اتار دیا، جب میں نے چاہا روک دیا، جب میں نے چاہا بادل آ گئے، کڑکنے لگے، بجلی چمکنے لگی، مگر بارش نہ ہوئی. کہیں پر بادل بھی نہ آئے، بجلی بھی نہ چمکی، اور میں نے پانی برسا دیا. اللہ فرماتے کسی کو نہیں معلوم کہاں کتنا برساؤں گا، کہاں کھیتوں میں اناج اگے گا، کہاں باغ میں پھل اور پھول آئیں گے، کسی کو معلوم نہیں. بارش کا علم بھی کس کے پاس؟
نمبر 1 قیامت کا جاننے والا بھی کون؟ اللہ. بارش کا جاننے والا بھی کون؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک عورت پریگننٹ ہو گئی، اس کے پیٹ میں کیا ہے کسی کو نہیں معلوم ہے، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، زندہ پیدا ہوگا یا مردہ ہوگا، پریگننسی پوری ہوگی یا مس کیریج ہو جائے گا. اللہ فرماتے یہ بھی نہیں معلوم کہ پیدا ہونے کے بعد ماں باپ کا فرما بردار ہوگا یا نافرمان ہوگا، ایمان والا ہوگا یا ایمان چھین لیا جائے گا، وہ اللہ والوں کے ساتھ رہے گا یا شیطانوں کے ساتھ رہے گا. یہ سب جاننے والا کون ہے؟ اتنی چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. اللہ فرماتے میرے بندے بندی کسی کو نہیں معلوم کہ کل کیا کرنے والا ہے. کل کیا کر ابھی میں نے بول دیا کل جمعہ سورت میں پڑھانا ہے، پھر بنگلور جانا ہے، پھر تامل ناڈو جانا ہے. لیکن اگر اللہ کا فیصلہ نہ ہوا تو کل کسی کو معلوم ہے کیا ہونے والا ہے. ہمارا روز کا روٹین ہے اتنے بجے چائے پینے کا، اتنے بجے کھانا کھانے کا، اتنے بجے کام پہ جانے کا. لیکن اگر تھوڑا سا جھٹکا لگ گیا، سینے میں اٹیک آیا تو اٹیک آنے میں دیر لگتی ہے. کسی کو نہیں معلوم کل کیا ہونے والا ہے. بلکہ افسوس کی بات تو یہ کہ ہم لوگ کبھی موت کے بارے میں سوچتے بھی نہیں. معلوم ہے ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوچھا تھا، ہمارے نبی نے صحابہ کو پوچھا موت کے بارے میں کیا خیال ہے، تمہارا خیال کیا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول میں موت سے بہت ڈرتا ہوں، قریب ہے موت. ہمارے نبی نے کہا کتنا قریب ہے؟ کہا آج زندہ ہوں، معلوم نہیں کل زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ تمہارا خیال برابر نہیں ہے، ابھی موت کا ڈر نہیں ہے. تو ایک دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے، کہا میں تو ان سے زیادہ ڈرتا ہوں. کہا کیا معاملہ؟ کہا صبح ہوئے تو معلوم نہیں شام کروں گا، شام ہوئے تو معلوم نہیں کہ صبح کروں گا. ہمارے نبی نے فرمایا تمہارا بھی موت کے بارے میں خیال برابر نہیں. تو ایک تیسرے صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول میں تو موت کو اتنا قریب دیکھتا ہوں کہ جب میں نیت باندھتا ہوں نا اللہ اکبر تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ سلام پھیروں گا یا اس سے پہلے مر جاؤں گا. ہمارے نبی نے فرمایا تمہارا خیال بھی برابر نہیں. تو صحابہ نے روتے روتے کہا اللہ کے رسول پھر آپ اپنا خیال بتائیں، جب ہمارے خیال صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کا خیال کیا ہے؟ ہمارے نبی فرماتے جب میں نماز پڑھوں پہلا سلام پھیروں یقین نہیں کہ دوسرا پھیروں گا یا اس سے پہلے موت آ جائے گی. میرے دوستو کسی کو نہیں معلوم کہ کب مرنا ہے، کل کیا کرنے والا، بولو کسی کو معلوم ہے؟ اور پانچویں چیز کیا؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. کسی کو نہیں معلوم کون سی زمین میں جا کے مرے گا. آپ نے دیکھا ہوگا پوری زندگی ڈبوئی میں رہا، بولو پوری زندگی. ہاں بڑی محنت سے بیچارہ حج میں گیا، عمرے میں گیا، مکے میں اللہ کو پیارا ہو گیا، مدینے میں اللہ کو پیارا ہو گیا، کوئی راستے میں اللہ کو پیارا ہو گیا. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے ولی شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ، بولو کون؟ شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ جب وہ زمانے میں حج میں جاتے تھے نا تو کشتی میں جاتے تھے. کس میں جاتے تھے؟ کشتی میں. اور 16-20 دن لگتے تھے مکہ مکرمہ یا جدہ یا مدینہ پہنچنے کو. 16-20 دن لگتے تھے. جیسے پانی کا اور جیسے ہوا کا طوفان ہوئے. تو شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ تو بہت زبردست اللہ کے ولی تھے، بمبئی سے کشتی میں بیٹھنے والے. اب بمبئی میں سارے مریدین جمع ہے، سارے مریدین جمع ہے. تو کسی مرید نے کہا حضرت آپ جاؤ، سلامتی کے ساتھ آؤ، ہم زندگی میں بھی آپ کے ساتھ رہے، ہم موت کے وقت بھی آپ کے ساتھ میں رہے. حضرت نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ تم کیا پھول ڈالو گے میری قبر پر، تم کیا پھول ڈالو گے میری قبر پر، تم لوگوں کو میرا جنازہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اور ہوا بھی ایسا ہی. کشتی میں بیٹھے، کتنے دن کا سفر تھا؟ 7واں دن تھا. شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ کا کشتی میں انتقال ہو گیا. مکہ جاتے جاتے کشتی میں انتقال ہو گیا. اب وہ زمانے میں موبائل تو تھا نہیں، کچھ الارم ہوتے تھے لیکن وہ الارم بھی کام نہیں کرتے تھے. آخر میں فیصلہ ہوا کشتی میں جنازے کی نماز پڑھائی گئی اور وہیں سمندر میں ان کو ڈال دیا گیا. تو کہا تھا نا تمہیں تو میرا کفن بھی نصیب نہیں ہوگا، جنازے کی نماز بھی نصیب نہیں ہوگی اور مٹی بھی نصیب نہیں ہوگی، میں تو پانی کے اندر بہتا چلا جاؤں گا. میرے پیارے دوستو کسی کو نہیں معلوم کون سی زمین میں جا کے مرے گا.
تو 5 چیزیں ہو گئی. میرے ساتھ میں بولو کتنی چیزیں ہو گئی؟ نمبر 1 بولتے جاؤ. قیامت کب آئے گی؟ پورا مجمع بولے نہ جاننے والا کون؟ اللہ. بارش کے معاملے میں سارا معاملہ جاننے والا کون؟ اللہ. نمبر 3 ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ بولو جاننے والا کون؟ اللہ. کل کیا ہم کریں گے؟ جاننے والا کون؟ اللہ. کون سی زمین میں جا کے مرے گا؟ بولو جاننے والا کون؟ اسی لیے اللہ کہتے ہیں ان اللہ علیم خبیر. اللہ کہتے ہیں میں بہت جاننے والا ہوں. اور ایک بات اللہ کیا کہتے ہیں معلوم؟ میرا بندہ تو میرے کو نہیں دیکھ سکتا لیکن میں تیرے کو دیکھتا ہوں. ہم لوگ یہاں باہر نکلتے ہیں نا آنکھوں سے کچھ ایسا دیکھتے ہیں. بولو دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ ہاں بولو نا. موبائل پہ گندا گندا کرتے کہ نہیں کرتے؟ موبائل کو کتنا خراب استعمال کرتے. اور ہم کیا سمجھتے معلوم ہے؟ میری ماں کو بھی نہیں معلوم, میرے ابا کو بھی نہیں معلوم, میرے بازو میں بیٹھنے والے کو بھی نہیں معلوم, ارے میرے ساتھ جو آتا جاتا اس کو بھی نہیں معلوم. اللہ کہتے کسی کو نہیں معلوم, تیرے پیدا کرنے والے کو معلوم ہے. بولو کس کو معلوم ہے؟ اللہ. اس لیے نمبر 1 آج میرا پیغام سنتے جاؤ. بہت کم وقت ہمارے پاس ہے, مغرب سے عشاء کا وقت ملا ہے. پہلا کام کرنے دھرنے والا کون؟ بتاؤ. ڈریں گے نہیں ڈریں گے؟ ہم لوگوں کو لوگوں کا ڈر کتنا لگتا ہے, لگتا کہ نہیں لگتا؟ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یہاں وہ بچہ قرآن پڑھ رہا تھا اور میں بہت مجبوری میں موبائل پر بیزی ہوا. مولانا سراج بہت مجبوری میں, ایک ہمارے صورت میں کچھ حالات ایسے ہو گئے تو فوراً میرے کو فون کرنا پڑا اور بات کرنا پڑا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے دوستوں, ہم لوگوں کو پولیس کا ڈر لگتا ہے, انسپیکٹر کا ڈر لگتا ہے, کمشنر کا ڈر لگتا ہے میرے دوستوں, اماں کا ڈر لگتا ہے, ابا کا ڈر لگتا ہے, گاؤں کے بڑے کا ڈر لگتا ہے, کوئی دادا گیری کرے تو اس کا ہم کو ڈر لگتا ہے. کمال کیا ہے معلوم ہے؟ ہم کو ڈر نہیں لگتا تو اللہ کا نہیں لگتا. جو کھلاتا ہے قسم اللہ کی, وہ اگر روک دے تو دانا بھی نصیب نہیں ہوگا, وہ روک دے تو پانی کا قطرہ بھی نصیب نہیں ہوگا. ابھی میں نے جو مغرب کی نماز پڑھائی نا تو دوسری رکعت میں میں نے سورہ واقعہ کی ایک آیت پڑھی. اگر آپ کو معلوم ہوئے, سمجھ میں آتا ہوئے, اللہ کہتے پانی پیتا ہے. اللہ ہم کو پوچھتے پانی پیتے ہو؟ بولو ارے ہاں یا نہ بولو نا. اب اللہ دوسرا سوال کیا پوچھتا ہے معلوم؟ پانی پیتے ہو نا؟ سب نے کہا اللہ پیتے, تو نے دیا تو پانی پیتے, نہیں پیئیں گے تو مر جائیں گے. اللہ کہتا یہ تو بتا پانی تو نے اتارا یا ہم اتارنے والے؟ تو نے پیدا کیا پانی یا ہم اتارنے والے؟ بولو کون؟ پھر اللہ کیا کہتے ہو؟ میرا بندہ شکر مان, ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیتا ہے, پیاس بجھ جاتی ہے اور پیٹ بھی بھر جاتا ہے اور گلا بھی تر نہیں رہتا, گلا بھی تر ہو جاتا ہے, سوکھا نہیں رہتا. پانی بہت اچھا میں نے بنایا. کیوں بنایا معلوم؟ کیونکہ میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں, میں کریم ہوں. بولو بے شک میں معاف کرنے والا ہوں, اس لیے میں نے پانی اچھا بنایا. اللہ کیا کہتے معلوم ہو؟ تو شکر مان, تیرے گناہ کو نہیں دیکھا, ورنہ یہ پانی کو اتنا کھارا اور کڑوا بناتا کہ تیرے گلے میں ایسا اٹکتا, نہ باہر نکلتا نہ اندر جاتا, تڑپ تڑپ کے مر جاتا. پانی کو کھارا بناتا, کڑوا بناتا اور اتنا گندا بناتا, نہ پانی باہر آتا نہ پانی اندر جاتا, کانٹے کی طرح اٹک جاتا اور اٹکا اٹکا کے تجھے مار دیتا. یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا. پڑھو نا میرے ساتھ میں, کیا فرمایا؟ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون. اللہ فرماتے میرا بندہ میری بندی جو پانی پیتے ہو, تم پیدا کرنے والے یا میں اتارنے والا؟ بولو کون؟ اللہ فرماتے میں رحمان اور رحیم, میں نے پانی کو اچھا اچھا بنایا, تیرے پیٹ میں اتار دیا, تیری پیاس کو بجھا دیا, تیری خشکی کو دور کر دیا. اگر تیرے گناہ کو دیکھتا کھارا اور کڑوا بنا دیتا. بولو کرنے دھرنے والا کون؟ آج سے سب لوگ ارادہ کرو اللہ کے ساتھ صلح کر دیں گے. صلح کر لیں گے مطلب توبہ کر دیں گے. اللہ کو کہہ دیں گے اللہ آج تک جو ہوا وہ ہوا, اب نہیں کروں گا. بولو اب نہیں کروں گا. آپ کو معلوم ہے, آپ کو معلوم ہے ایک اللہ کے ولی گزرے, بہلول. کیا نام؟ ساتھ میں بولو گے میرے کو اچھا لگے گا. بولو نا کیا نام؟ حضرت بہلول. وہ ایک لکڑی لیے تھے, لکڑی, اور زمین پہ یوں یوں کر رہے تھے, یوں 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 ایسا.
کیا کر رہے تھے؟ تو اللہ بہتر جانے، اللہ کے ولی تھے، زمین پر کچھ یوں یوں کر رہے تھے، یوں یوں کر رہے تھے. تو سننا، ہاں سننا، وہاں سے ہارون رشید کا فوج، ہارون رشید بادشاہ، بولو ہارون رشید بادشاہ، اس کو سب درباری وہاں سے گزر رہے. تو ہارون رشید جانتے تھے کن کو؟ بہلول. اور بہلول کن کو جانتے تھے؟ تو معلوم ہے کیا ہوا؟ ہارون رشید نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ بہلول معلوم ہے تم اللہ کے ولی ہو، لیکن یہ لکڑی لے کے زمین پہ کیا کر رہے ہو؟ ایسا ایسا کیا کر رہے ہو؟ کہا معاملہ ایسا ہے، اللہ انتظار کرتا ہے مگر بندہ صلح کرنے کو تیار نہیں ہے. اللہ انتظار کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے او میرا بندہ آ جا نا، آ جا توبہ کر لے، اے میرا بندہ آ جا نماز پڑھ لے، میرا بندہ نماز پڑھ لے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے. اللہ کہتے ہیں ایک بار کر لے نا میں تجھے معاف کر دوں گا. وہ بہلول کہتے وہ اللہ تیار ہے، رحمت کا خزانہ پھیلا کے بیٹھا ہے، آ جا آ جا آ جا آ جا، مگر کوئی جانے کو تیار نہیں. ہارون رشید نے کہا اللہ کے ولی ہے، کوئی بات نہیں، چلے گئے. پھر کسی کا انتقال ہوا، بولو وہاں پہ کسی کا، تو سب لوگ، کوئی بڑے آدمی کا انتقال ہوا، سب لوگ قبرستان گئے. وہاں بھی بہلول بیٹھے ہوئے، کہاں پہ؟ اور وہی لکڑی لے کے قبرستان کے اندر یوں یوں کر رہے. تو ہارون رشید نے سب جنازے کی نماز ہو گئی نا، قبرستان میں دفن ہو گئے. پھر ہارون رشید آئے، کہو اللہ کے ولی کیا کر رہے ہو؟ کل بھی زمین پہ بیٹھے بیٹھے لکڑی سے کوریدتے تھے، آج بھی کورید رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ یہ جتنے سوئے نا سب چلاتے. ہارون رشید نے کہا کیا چلاتے؟ کہا قبر کے اندر چلاتے، میرے کو کان میں آواز آتی ہے، چلاتے معاف کر دینا معاف کر دینا معاف کر دینا. اوپر والا کہتا اب نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا. ہارون رشید وہیں بیٹھ گئے. کہا سمجھ میں آ گیا، سمجھ میں آ گیا، جب تک ہم زندہ ہیں اوپر والا کہتا ہے معافی مانگ لے معافی مانگ لے معافی مانگ لے معافی مانگ لے، معاف کروں گا. ایک بار آنکھ بند ہو جاتی، قبر کا عذاب دیکھتا ہے، قبر کے اندر سب دیکھتا ہے، سانپ دیکھتا ہے، قبر کے اندر لوہا دیکھتا ہے، قبر کے اندر آنکھیں پھوڑی جاتی ہے، قبر کے اندر یہ جبڑے پھاڑ دیے جاتے. تو آپ کہتا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. اللہ کہتا خون کا آنسو روئے گا تو بھی معاف نہیں کروں گا، دنیا میں قطرہ بھی بہاتا تو میں تجھے معاف کر دیتا. اس لیے میرے پیارو ارادہ کرو، سب لوگ ارادہ کرو، ہاتھ سے گناہ نہیں کریں گے. کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے اللہ سے معافی مانگیں گے. دیکھو یہ مہینہ آئندہ سال ہم کو ملے گا نہیں ملے گا معلوم نہیں. کون سا مہینہ؟ اور ربیع الاول کا بھی آخر چل رہا ہے، ابھی ختم ہو جائے گا 4-5 دن میں ربیع الاول مہینہ. اور رات کون سی ہے؟ جمعہ کی رات، ربیع الاول مہینہ، مغرب کے بعد کا وقت. اور ہم اللہ کے سامنے توبہ کریں، قسم پروردگار کی اللہ آج ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ایک کام تو سب کرو گے نا انشاءاللہ. دوسرا کام میں نے کہا نا 2 کام بتا کے میں جاؤں گا. دوسرا کام ہم لوگ ارادہ کریں کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور کرتے. کون کون تیار ہے؟ ایمان سے بولو تیار. ہمارے نبی وہ نبی ہے جن کو اللہ نے بڑی حکومت دی. ٹھیک ہے نہیں دی حکومت؟ اللہ نے ہمارے نبی نے انسانوں پر حکومت کی، جناتوں پر حکومت کی، درند چرند پرند پر حکومت کی. بلکہ یہ کہہ دو کہ ہمارے نبی کو اللہ نے نبیوں کا بھی نبی بنایا. بولو بنایا کہ نہیں بنایا؟ آپ کو بہت تعجب ہوگا. حضرت موسیٰ کا نام سنا؟ ہاں بولو تو میرے کو اچھا لگے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا؟ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات پڑھ رہے. کیا پڑھ رہے؟ آپ کو معلوم ہے آسمان سے اترنے والی بڑی بڑی 4 کتابیں، ایسے ٹوٹل ملا کے آسمان سے جو کتابیں اتری نا 104. کتنی؟ ہاں ہم لوگ سمجھتے کتنی؟ 4. آسمان سے اترنے والی بڑی بڑی کتابیں 4، باقی چھوٹی چھوٹی کو ملا دو تو کتنی ہو جاتی ہے؟ 104. اور جو بڑی بڑی 4 ہے نا وہ زبور. پہلی کا نام کیا؟ زبور، جو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری. نمبر 2 تورات، جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری. نمبر 3 انجیل، جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری. اور نمبر 4 قرآن کریم، جو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ. اور چاروں کتابیں کہاں والی؟ آسمان والی. اللہ نے حضرت موسیٰ پر جو کتاب اتاری اس کا نام کیا؟ تورات. ساتھ میں بولو کیا نام؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا
التوراة فيها هدى ونور. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے آسمان سے کتاب اتاری، حضرت موسیٰ پیغمبر پر اتاری، اور اس کا نام کیا ہے؟ معلوم ایک دن حضرت موسیٰ تورات پڑھ رہے تھے. اب کیا کمال ہوگا حضرت موسیٰ کا، کیونکہ تورات انہی پر اتری اور وہی پڑھ رہے ہیں. یعنی صاحب تورات پڑھ رہے ہیں، جن پر تورات اتری ہے وہی پڑھ رہے ہیں. اچھا تورات میں لکھا تھا کیا؟ لکھا تھا وہ سنو. تورات میں کیا لکھا تھا؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھ کے ایک دم چونک گئے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کو بند کر دیا. بولو کیا کیا؟ اور سیدھے گئے پہاڑ پہ. کس سے بات کرنے گئے؟ اور کس سے بات کرتے تھے؟ اور مزہ آتا ہوگا کہ نہیں آتا ہوگا؟ ارے حضرت موسیٰ کو کتنا مزہ آتا ہوگا. کس سے بات کرتے تھے؟ ہمارے ساتھ موبائل پہ کوئی لڑکی بات کرتی تو بہت اچھا لگتا ہے. اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا ہمارے موبائل پر عظیم بھائی فون آوے نا، فون، ہاں، اور ممی کا فون ہے. کس کا فون؟ ممی. ہاں لکھا ہے امی، امی کا فون. بات کیسا کرے گا معلوم؟ ہلو السلام علیکم، آؤں گا رات کو آؤں گا، دیر ہوئے گی، کھانا کھاؤ یا نہیں کھاؤ میری مرضی، السلام علیکم. کس کے ساتھ فون پہ بات کیا؟ اور گرل فرینڈ کا فون آوے تو ہلو، وہ وہاں سے بولے گی تیرے سر میں دکھ رہا ہے، دوا پی کہ نہیں پی، تو نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ نہیں تیرا باپ کھلائے گا. اس کو سر میں درد ہوتا ہے نہیں ہوتا، تیرے پیٹ میں دکھتا ہے، اور وہ ماں کے ساتھ ایسی باتیں کرتا ہے. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ یہ سب دنیا کی دھوکے، دنیا کی زینت اور دنیا کے دھوکے ہیں. اللہ میری اور تمہاری حفاظت فرمائے. کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا پڑھ رہے تھے؟ بچے لوگ بھی بولو کیا پڑھ رہے تھے؟ تورات. اچھا تورات پڑھ رہے تھے، اچانک کچھ دیکھا، اتنے خوش ہوئے، بند کیا، اور بند کر کے سیدھے پہاڑ پہ گئے. کس سے بات کرنے کے لیے گئے؟ اللہ سے. کیونکہ اللہ نے فرمایا موسیٰ پہاڑ پہ آتے تھے اور مجھ سے باتیں کرتے تھے. وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اور ایک جگہ فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. حضرت موسیٰ پہاڑ پہ جاتے تھے، کس سے بات کرتے تھے؟ اب حضرت موسیٰ گئے اور جا کر کیا کہا معلوم؟ اللہ سے تیرے کو تو سب معلوم ہے، لیکن میں ابھی تورات میں پڑھ کر آیا، اللہ کو تو سب معلوم ہے. اللہ نے کہا کیا پڑھ کے آئے؟ کہا تورات میں پڑھ کے آیا کہ اللہ ایک امت آنے والی ہے، اللہ ایک امت آنے والی ہے. میں نے تورات میں پڑھا، حضرت موسیٰ کہتے ابھی پڑھا کہ تورات میں میں نے پڑھا ایک امت آنے والی ہے، بہت پیاری امت ہوگی، اس سے بڑھ کے کوئی امت نہیں ہوگی، اور وہ بھلائی کا حکم دے گی اور برائی سے روکے گی. حضرت موسیٰ کے الفاظ سنو. واللہ انی لاجد فی الالواح فی التوراۃ یجیء امہ ہم خیر امہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ ابھی میں تورات میں پڑھ کے آیا، ایک امت آنے والی ہے، ایک قوم آنے والی ہے، سب سے بہترین امت ہوگی، بھلائی کا حکم دے گی، برائی سے روکے گی. اللہ نے فرمایا میں نے ہی تو بھیجا ہے تورات میں نے ہی تو لکھا ہے کہ آئے گی ایک امت آئے گی، بھلائی کا حکم دے گی، برائی سے روکے گی، اور وہ سب سے اچھی امت ہوگی. بولو وہ سب سے اچھی امت ہوگی. تو حضرت موسیٰ نے کہا میں پہاڑ پہ کیوں آیا ہوں اللہ تجھے معلوم ہے نا؟ اللہ جان بوجھ کے پوچھتے کیوں آیا ہوں؟ اللہ اس لیے آیا وہ میری امت بنا دے، وہ جو امت ہے نا اس کو میری امت بنا دے. اللہم اجعلہ امتی، اللہ اس کو میری امت بنا دے جو سب سے اچھی اور بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے. اللہ نے کہا نا تلک امت احمد، کہا وہ تیری امت نہیں میرے آخری نبی کی امت ہوگی. بولو اللہ نے کہا وہ تیری امت نہیں ہوگی، وہ کون سی امت ہوگی؟ میرے آخری نبی کی امت ہوگی. اور اللہ نے ہم کو کہا تم سب سے بہترین ہو. اللہ نے ہم کو کہا دنیا میں جتنے انسان جانور، اللہ نے 18,000 مخلوق کو پیدا کیا، لیکن اللہ کہتے میرے کو سب سے اچھے لگتے ہیں تو آخری نبی اچھے لگتے ہیں، اور ان کے صدقے میں مجھے ان کی امت اچھی لگتی ہے. ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ہمارا پیارا ہے. اور یہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا مصطفیٰ پیاروں کا پیارا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ.
पढ़ता हूँ ना मैं भी कुरान, क्योंकि वो बच्चों ने पढ़ा उनको इनाम मिला। मैंने तो क्या सोचा मालूम, मौली सिराज कहाँ गए, मैंने तो सोचा इनाम में मेरा कमीशन लगा दूं, क्योंकि मैंने शुरू किया तो फिर सब शुरू हो गए, तो मेरा कमीशन लगता है ना। हो भाई समझना भाई, आपस की बातें हैं। अल्लाह सबको कुरान पाक बेहतरीन पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ये आपने जो पैसा दिया ना, कुछ भी नहीं, कसम अल्लाह की कुरान के सामने कुछ भी नहीं। कुरान का एक एक हर्फ ऐसा है जो मालूम नहीं इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह मैंने तौरात में पढ़ा एक उम्मत आने वाली है, बहुत ही अच्छी उम्मत होगी, भलाई का हुक्म देगी, बुराइयों से रोकेगी। हजरत मूसा ने फरमाया, अल्लाह मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह ने कहा वो तेरी उम्मत नहीं होगी, वो मेरे आखिरी नबी मोहम्मद मुजतबा की उम्मत होगी। इसीलिए मैं यहाँ जितने लोग हैं ना, इसमें सबसे प्यारे कौन है मालूम है? जो बयान करने वाले, तकरीर करने वाले, मदरसे में पढ़ाने वाले, मकतब में पढ़ाने वाले, दावत तबलीग करने वाले, खानकाओं में जाने वाले, क्योंकि सबका मकसद है भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना। ये जो मैं बोल रहा हूँ क्या करना, भलाई का हुक्म और बुराइयों से रोकना। और मैं बयान करने से पहले ये कहता हूँ, कारी अहमद अली, ये बयान पहले तेरे लिए, फिर डबोई वालों के लिए। पहले मैं अपने आप को भलाई का हुक्म दूं, फिर आपको दूं, बुराई से रोको, फिर आपको रोको। और अल्लाह की कसम, ये जमीन पर जितने दावत वाले, तबलीग वाले, कुरान पढ़ाने वाले, मकतब पढ़ाने वाले, दारुल उलूम में पढ़ाने वाले, बयान करने वाले, और मेरे दोस्तों खानका में बैठने वाले, ये वो है जिनकी वजह से अल्लाह पूरी उम्मत को माफ कर देगा। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। और आपका डबोई तो बहुत मुबारक है। और हमारे मौलाना सिराज के बारे में जब मैंने सुना, 40 साल से एक ही काम कर रहे, पढ़ाना पढ़ाना पढ़ाना, जुमा में बयान करना, दावत करना, तबलीग करना, भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना। दुआ करो अल्लाह इन उलमा के सदके हमारी मगफिरत फरमा दे। मेरे प्यारो ये काम करते रहोगे, बोलो भलाई का हुक्म देते रहोगे, बुराई से रोकते रहोगे। एक और बात भी आपको बताऊं, बहुत अच्छी बात है। चलो हजरत मूसा आ गए, वापस आ गए, बोलो आ गए, बोलो आ गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आ गए। कुछ दिन के बाद हजरत मूसा फिर पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे? नहीं बोलो क्या पढ़ रहे? तौरात। अचानक कुछ देखा, चौके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बंद किया तौरात, पहाड़ पे गए। अल्लाह ने कहा क्या हुआ? अल्लाह बहुत अजब तौरात में पढ़ के आया। कहा क्या पढ़ा? कहा अल्लाह मैंने पढ़ा एक उम्मत आने वाली है, बहुत बेहतरीन उम्मत है, इतनी बेहतरीन उम्मत है कि वो आसमान की किताब को अपने सीने में लेकर घूमेगी। बोलो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने कहा तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट? तुमको क्या चाहिए? कहा अल्लाह मेरे को तूने आसमान की किताब दी है तौरात, अल्लाह मेरी उम्मत ऐसी बना दे सब तौरात के हाफिज हो जावे, सब तौरात के क्या हो जावे। अल्लाह ने फरमाया दिल का उम्मत अहमद। बोलो सल्लल्लाहु। क्या प्यारा जवाब अल्लाह ने दिया। अल्लाह ने क्या कहा मालूम? मैंने जबूर उतारी हजरत दाऊद पर। हजरत दाऊद हाफिज थे जबूर के, मगर उनकी कौम में एक भी हाफिज नहीं था जबूर का। अल्लाह ने कहा मूसा तुम पर तौरात उतारी, तुम हाफिज हो तौरात के, मगर तुम्हारी उम्मत में कोई भी हाफिज नहीं होगा तौरात का। अल्लाह ने फरमाया मैं इंजील उतारूंगा हजरत ईसा पर, हजरत ईसा हाफिज होंगे इंजील के, मगर उनकी उम्मत में कोई हाफिज नहीं होगा। लेकिन अल्लाह ने कहा मेरे आखिरी नबी आएंगे, उन पर कुरान उतारूंगा, बड़े तो बड़े, छोटे छोटे बच्चों के सीने में कुरान उतार दूंगा। क्या फरमाया? हजरत मूसा ने फरमाया था वल्लाही इन्नी लअजिदु फिल अलवाहि यजीउम्मा हुम खैरुम्मा यहफज़ून अलकिताब फी सुदूरिहिम। अल्लाह तबारक व तआला को फरमाया हजरत मूसा ने एक उम्मत आएगी, बहुत अच्छी उम्मत होगी, आसमान की किताब उनके सीने में होगी, अल्लाह मेरी उम्मत बना दे। हजरत मूसा कहते अल्लाह मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह ने फरमाया तिलका उम्मतु अहमद, वो तेरी उम्मत नहीं होगी। आखिरी नबी को जो कुरान दूंगा, मेरे नबी भी हाफिज होंगे, सहाबा भी हाफिज होंगे। अल्लाह ने कहा मेरी कसम उस उम्मत के छोटे छोटे बच्चे जिनको अभी खाना पीना भी बराबर नहीं आया होगा, लेकिन पूरा कुरान उनके सीने में उतार दूंगा। बताओ। अरे तकबीर, मोहम्मद का दामन, कुरान का दामन। फिर आप इतना ही सोचो हमारे डबोई में कितने मिलेंगे आपको कुरान के हाफिज। अभी मौलाना सिराज साहब में हमारे सूरत में झापा बाजार है, वहाँ एक मदरसा चलता है, लड़कियों का मदरसा। तो मुझे कहा कि मौलाना आपको वहाँ आना है, बयान करना है।
میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، لیکن میں 15-20 منٹ سے زیادہ بیان، اچھا میں جس کو بھی بولتا ہوں نا 15-20 منٹ، میرے کو فوراً کہتا ہے ہاں مولانا 10 منٹ بھی چلے گا، اس کو معلوم ہے یہ ایک بار آئے گا پھر یہ چپکتا ہے کرسی سے کہ کرسی سے چپکتی ہے، کسی کو معلوم نہیں، اس لیے میں گیا اور وہاں بیان کیا، لیکن میں حیران کب ہوا معلوم، جب ایک 12 سال کی لڑکی جو دونوں آنکھوں سے محروم، نابینا، اور اس نے جو قرآن پردے میں سے پڑھا، اتنا اچھا پڑھا، مجھے کہا مولانا یہ نابینا ہے اور پورے قرآن کی حافظہ ہے اور روزانہ 10 پارے قرآن پڑھتی ہے۔ تب بات سمجھ میں آ گئی، اللہ نے جو فیصلہ کیا تھا کہ میں آسمان، اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں، بہت عجب معاملہ ہوگا، قرآن سے بڑی، آسمان سے بڑی بڑی کتنی کتابیں آئی؟ 4، لیکن سب میں 3 میں چینجز ہو گئی۔ آج جو تورات ہے ویسی نہیں ہے، آگے پیچھے ہو گیا، وہ جو انجیل اس میں بھی بولو آگے پیچھے ہو گیا، اور زبور بولو اس میں بھی آگے پیچھے، چاہے وہ عبرانی زبان میں ہو، سریانی زبان میں ہو، یونانی زبان میں ہو، سب میں آگے پیچھے ہو گیا۔ کیوں آگے پیچھے ہو گیا معلوم؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا وہ ساری آسمانی کتابوں کی حفاظت اس زمانے کے علماء کریں، اس زمانے کے، اللہ نے فرمایا بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اللہ نے فرمایا جو زبور اترے گی، جو تورات اترے گی، جو انجیل اترے گی، وہ زمانے کے جو علماء ہوں گے، رہبا ہوں گے، وہ سب اس کی حفاظت کریں گے۔ لیکن جب قرآن اترا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ امت کے عالموں کی ذمہ داری ہے، یہ امت کے دعوت والوں کی ذمہ داری ہے، یہ امت کے تبلیغ والوں کی ذمہ داری۔ اللہ نے کہا قرآن میں نے اتارا، حفاظت کون کرے گا؟ اللہ نے کہا کوئی نہیں کرے گا، جس نے اتارا وہی اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ فرماتے حفاظت کرنے والا بھی میں ہی ہوں، اتارنے والا بھی میں ہی ہوں۔ خیر یہ واقعہ بہت بڑا ہے کہ حضرت موسیٰ نے کیا کیا دیکھا اور کیا کیا ہوا، اس وقت مجھے یہ بتانا ہے کہ ارادہ کرو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ جنات کا واقعہ سنو، ڈبوئی میں ہے، مولی سراج نے میرے کو جنت تو بنا ہی دیا ہے، تو میرا سلام پہنچا دینا آپ کو ملے تو۔ میں تو سب کو کہتا ہوں، قسم تو نہیں کھاتا ہوں لیکن سب کو کہتا ہوں، بیٹھتے بیان میں کون، اس لیے میں سب کو بولتا ہوں بیان کے بیچ میں سے اٹھ کے مت جاؤ، دیکھو وہ جا رہے ہیں، میں سب کو کہتا ہوں بیان کے بیچ میں سے مت جاؤ، کہیں پکڑے وکڑے تو کوئی ذمہ دار کیوں نہیں۔ خیر اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک بات سمجھنا، یہ ہم لوگ عجب ہے جو جناتوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ہمارا نمبر 1 ہے، بولو ہمارا نمبر 1 ہے، فرشتوں کا نمبر 2 ہے، جناتوں کا نمبر، کمال ہے بھائی، 1 ہم لوگ، نمبر 2 فرشتے، نمبر 3 جنات۔ تو جنات کو ہم سے ڈرنا چاہیے کہ ہم کو جنات سے ڈرنا چاہیے؟ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک واقعہ سناؤں تاکہ اس پر بات ختم کریں گے، اور یہ طے ہوگا کہ ہمارے نبی نے انسانوں پر بھی حکومت کی، ہمارے نبی نے جناتوں پر بھی حکومت کی، اور ہمارے نبی کو جو کتاب ملی وہ کتاب سے بڑھ کے کوئی کتاب نہیں۔ آپ لوگ سب لوگ سنیں گے، یہ واقعہ بتا کر بات ختم کروں گا، اور ایک وعدہ آپ سے لوں گا میں، وعدہ دو گے نا انشاءاللہ؟ پیسہ دو گے میرے کو؟ نہیں میں پیسہ مانگوں گا بھی نہیں، کائے کو ٹینشن میں آتے ہو؟ وہ مولانا سراج صاحب نے کہا نا، دیتے جاؤ اللہ دیتا جائے گا، بولو دیتے جاؤ اللہ دیتا جائے گا۔ لیکن ایک بات سنو، بہت پتے کی بات سناتا ہوں، ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت رافع، بولو کیا نام ہے؟ رافع یاد رکھو، رافع۔ ہاں یہ اس زمانے کی بات ہے جب مکہ میں یہ بہت بڑے سمجھے جاتے تھے، ایمان لائے، نہیں بولو نہیں، ایمان لائے، دھرم سے کوئی مطلب نہیں۔ نام کیا ان کا؟ وہ کوئی بزنس کے سفر میں جا رہے ہیں، بولو کہاں جا رہے؟ وہ زمانے میں بزنس کا جو سفر ہوتا تھا نا، تو اونٹوں کے اوپر سونا چاندی کے مٹکے رکھتے تھے اور جاتے تھے۔ کس کے اوپر؟ تو انہوں نے بھی اپنا ایک اونٹ لیا، جوان اونٹ لیا، اس کے اوپر سونا چاندی کے مٹکے رکھے اور بزنس کے لیے نکلے۔ اچھا وہ زمانے میں کیا ہوتا تھا، جب چلتے تھے رات ہوتی تھی، جنگل پہ جنگل، بیابان پہ بیابان۔ وہ زمانے میں ایسے راستے تو تھے نہیں، ہائی وے تو تھا نہیں، موٹر وے تو تھا نہیں، ایسے لائٹ ٹیوب لائٹ بلب تو تھے نہیں۔ تو وہ زمانے میں کیا کرتے تھے، جب رات ہوتی تھی اور جنگل میں جاتے تھے نا، تو اونٹ کو باندھتے تھے، اور اونٹ کو کیا کرتے تھے، اور جو سونا چاندی کا ٹھیلا ہوتا تھا اس کو بھی کیا کر دیتے تھے،
اور سوتے ٹائم پہ ایک دعا پڑھتے تھے. کیا دعا پڑھتے تھے معلوم؟ اعوذ من سیدی ہذا الوادی، اعوذ بسیدی من ہذا الوادی من الجن. یعنی یہ دعا پڑھتے تھے اس زمانے میں، مکہ میں. یہ اس زمانے میں کیا دعا پڑھتے تھے کہ بھائی یہ جو پورا جنگل ہے اس میں بہت سارے جنات ہیں، اس میں جو جناتوں کا سردار ہے اس سے میں معافی مانگتا ہوں کہ بھائی میرے کو بھی مت ستانا، میرے جانور کو بھی مت ستانا، اور میرے مال کو بھی مت لوٹنا. میرے کو بھی مت ستانا، میرے جانور کو بھی مت ستانا، اور میرے مال کو بھی مت لوٹنا. جتنے جنات ہیں ان کا جو باس ہے نا اس سے میں پناہ مانگتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. اعوذ بسیدی ھذا الوادی من الجن، یہ دعا مانگتے تھے. تو رافع نے بھی یہی کیا، اونٹ کو باندھا، وہ سونا چاندی کے ٹھیلے کو باندھا، اور اس کے بعد میں خود سو گئے اور یہ دعا. رات کو خواب میں کیا دیکھا معلوم؟ جنات آیا. خواب میں دیکھا، حقیقت میں نہیں، خواب میں دیکھا. اور لمبا چوڑا، کہاں ہاتھ کہاں پاؤں کہاں پیٹ آیا، اور وہ تلوار لے کے آیا اور ان کے اونٹ کو مارنے گیا. تو یہ تو خواب دیکھتے تھے، یوں پھٹ کر کے اٹھے تو دیکھا سب برابر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ جنات ہے. اور اونٹ کو دیکھا تو اونٹ بھی آرام سے بیٹھا ہے، مطلب کسی کو کوئی تکلیف اور کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو سمجھ گئے خواب ہے، سو گئے. بولو. جیسا سوئے گہری نیند آئی، پھر آیا اور جنات خواب میں وہی لمبا چوڑا اور تلوار لے کر آیا اور ان کے اونٹ کو مارنے گیا. یہ پھر چوک کر اٹھے، لیکن اب اٹھے تو ٹینشن میں آیا، کیونکہ پہلی مرتبہ اٹھے تھے تو اونٹ بیٹھا ہوا تھا، اب اونٹ کھڑا ہے اور کانپ رہا ہے. بولو اونٹ کیا کر رہا ہے؟ یہ گھبرا ہے کہ خواب کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے، میرے کو دکھتا کچھ نہیں ہے مگر اونٹ تو کانپ رہا ہے. انہوں نے جلدی سے پانی لیا اور پانی کی لے کے اونٹ کے اوپر پانی ڈالنا شروع کیا. پھر واپس سو گئے کہ چلو خواب ہے. جیسا سوئے پھر تیسری مرتبہ پھر دیکھا لمبا چوڑا جنات آیا. یہ پھر سے چوک کے اٹھے. اب جو اٹھے تو جنات سامنے ہی کھڑا تھا. بولو جنات اوئے لمبا چوڑا کھڑا تھا اور اونٹ بھی کانپ رہا تھا. یہ بھی کانپنے لگے، کہنے لگے میں نے تو تیرے سے معافی مانگ لی تھی بھائی، سونے سے پہلے معافی مانگ لی تھی، میرے کو بھی مت ستانا، میرے اونٹ کو بھی مت ستانا، میرے مال. تو اس جنات نے کیا کہا معلوم ہے؟ کیا کہا؟ مجھ سے مت معافی مانگو، جاؤ یثرب جاؤ. یثرب یعنی مدینہ. وہ زمانے میں مدینے کو کیا کہتے تھے؟ یثرب جاؤ اور میرے محمد پر ایمان قبول کر لو. جاؤ میرے نبی پر ایمان قبول کر لو. تو اور کیا کہا معلوم؟ جنات نے کیا کہا؟ ہم جناتوں نے بھی الحمدللہ ایمان قبول کر لیا ہے. اور اس کو قرآن نے بھی کہا ہے، اس کو قرآن کریم نے بھی کہا ہے. پارہ نمبر 26. بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ. 26 بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جناتوں نے ایمان قبول کر لیا. وہ جنات کہتا ہم نے بھی ایمان قبول کر لیا، اور آج سے رافع بڑے بڑے جنگل میں جاؤ تو ہم سے معافی مت مانگنا، یہ دعا مانگنا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں بحق کی محمد مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ تمہارے جان مال آبرو کی حفاظت کرے گا. اور ابھی جب صبح میں اٹھو تو بزنس مت کرنا، کہاں جانا؟ یثرب جاؤ اور محمد کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لو. یہ صبح میں اٹھے بھی نہیں، یہ تو وہی ٹائم پہ پورا سامان تیار کیا، اونٹ کے اوپر بیٹھے اور ارادہ کر لیا کہ اب بزنس میں نہیں جانا، میرے کو یثرب جانا ہے. یثرب کے معنی مدینہ منورہ جانا. اب سننا ڈبوئے والوں دل خوش ہو جائے گا. پہنچ گئے 600 کلومیٹر کا سفر کر کے. کہاں پہنچ گئے؟ یثرب یعنی کہاں پہنچ گئے؟ مدینہ منورہ پہنچ گئے. وہاں سب کو پوچھا این محمد این محمد این محمد، محمد کا ہے، محمد کا ہے. پتہ مل گیا. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ آؤ رافع آ جاؤ آ جاؤ. محمد آپ کو میرا نام معلوم ہے؟ کہ تیرا نام بھی معلوم ہے اور تو کیسے آیا وہ بھی معلوم ہے. تو انہوں نے کہا میں کیسے آیا؟ کیسے آپ کو معلوم؟ کہ تو داستان بتائے گا یا میں داستان سنا؟ تو سنائے گا کہ میں؟ تو رافع نے کہا کہ آپ ہی سناؤ نا. ہمارے نبی نے پوری رات کی داستان، وہ رات کی داستان، وہ جنات والی داستان سنائی، اور سنا کر ہمارے نبی نے ایمان قبول کروایا. اور ہمارے نبی نے کیا کہا؟ میں وہ خوش نصیب نبی ہوں کہ میری امت کے انسانوں نے انسانوں کو دعوت دی ہے اور کلمہ پڑھوایا ہے، لیکن میری امت کا جنات بھی ماشاءاللہ انسانوں کو ہدایت پر لے کے آ جاتا ہے.
तुम जो आए हो, हजारों लोग ईमान कबूल करते, इंसान की दावत इंसान पर होती, राफे तू पहला है जो जिन्नात की दावत पर ईमान कबूल करके मेरे दरबार में आया है। मेरे दोस्तों, हमारे नबी वो नबी थे जो जिन्नातों पर भी हुकूमत करते, इंसानों पर भी हुकूमत करते, दरिंदे चरिंदे पर भी हुकूमत करते। एक बात बताओ, ताकि ये बात के बाद फिर दुआ करेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन सब लोग पहले इरादा करो दो काम का। एक तो करने धरने वाला कौन? अल्लाह। और दूसरी बात कौन मुस्तफा से मोहब्बत करते थे और करते? कौन कौन तैयार है? साथ में बोलो मुस्तफा। एक हाथ साथ में बोलो ना, मुस्तफा का दामन। साथ में बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, बोलो हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर। सब बिल्कुल तैयार ना? बिल्कुल। दाढ़ी रखेंगे? दाढ़ी यहाँ बहुत डबोई में बहुत प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है डबोई में। ये बीवी ना बोलती है, बीवी तो ना नहीं बोलती ना। कुछ लोग मौलाना मौलाना, आप मौलाना है? कहाँ क्यों? हाँ, हाफिज, आपके चेहरे से लग रहा है, नूर से पता चलता है, कुरान आपके सीने में, अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। शादी हो गई? बीवी का डर नहीं? कहे मेरे जैसा ही हाल है। चलो अपन दोनों एक ही कश्ती के सवाल है। वो मालूम है, आपको मालूम है, एक लड़का था, लड़का, छोटा लड़का, वो स्कूल में गया तो टीचर होती है या प्रोफेसर होता है, जो भी होता है या होती है, उसने क्या पूछा मालूम? तेरे चाचा क्या करते? तो कहा माई चाचा इज डॉक्टर। क्या है? तेरे दादा क्या करते? कहा प्लम्बर। तो कहा तेरे फूफा क्या करते? कहा इलेक्ट्रिशियन। तो कहा तेरे खालू क्या करते? तो कहा सॉफ्ट कंप्यूटर का सॉफ्ट इंजीनियर। तो कहा कि तेरे अब्बा क्या करते? कहा जो अम्मी कहती है। समझ गए? अपना धंधा वही है। तो खैर, एक बात सुनो, दिल खुश हो जाएगा। सुनेंगे सब लोग? एक मर्तबा हमारे नबी बहुत खुश, बोलो हमारे नबी बहुत हैप्पी, बहुत खुश, वेरी वेरी हैप्पी, बहुत बहुत खुश हमारे नबी। और क्यों खुश है? क्योंकि अल्लाह ने फरमाया मेरा मुस्तफा तू सिफारिश करता जाएगा, मैं उम्मत को माफ करता चला जाऊंगा। तो हमारे नबी बहुत खुश है। सुनना, बहुत खुश हमारे नबी बैठे हैं। हजरत आयशा ने देखा कि मेरे नबी बहुत खुश है, और खुशी के मौके पर अपनी बात कर लेना चाहिए। भाई हर बीवी को चाहिए जब हस्बैंड खुश होवे तो क्या करने का? हमारी बीवी भी इंतजार करती है कि ये जब खुश होवे तो हमारी बीवी आती है और आकर शॉपिंग की बात करेगी। हाँ, शॉपिंग, पर्स, मोबाइल और जूते। मालूम है, हमारी बीवी जब देखेगी कि शोहर थोड़ा मूड में आया है तो पैसे निकालने की बात करेगी। अब हजरत आयशा भी घर में थी। हजरत आयशा ने देखा कि नबी क्या है, बहुत खुश है, तो आकर क्या कहा मालूम? मेरे नबी एक बात करना है, कहूं? कहने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन आज आप बहुत खुश नजर आते हैं, तो आज कहने की हिम्मत हो गई। तो हमारे नबी ने कहा कहो कहो आयशा, कहो आज खुश, क्या बात है, बोलो ना। हजरत आयशा ने न जूते मांगे, न पर्स मांगा, न कपड़े मांगे। क्या कहा मालूम? मेरे नबी एक बार अपनी जुबान से कह दो कि अल्लाह आयशा की मगफिरत कर दे। एक बार अपनी जुबान से कह दो कि अल्लाह आयशा की मगफिरत कर दे, क्योंकि आपकी जुबान होगी अल्लाह का फैसला होगा। आपकी जुबान मुबारक होगी, अल्लाह। हमारे नबी ने उसी वक्त हाथ उठाए और दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा गफिर li आयशा मा तक़द्दमत व मा तअख़रत व मा असरत व मा आलनत। हमारे नबी ने दुआ मांग ली, अल्लाह आयशा को माफ कर दे, अल्लाह आयशा को मुकम्मल माफ कर दे। ओ हज़रत आयशा जो ज़ारो कतार रोई है और कहा मेरे नबी आज आपने मुझे खुश कर दिया, आपने मेरा नाम लेकर मगफिरत की दुआ कर दी। हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। आयशा ने कहा आप क्यों रो रहे? कहा आयशा, जो तेरे लिए दुआ मांगा ना, हर नमाज के बाद मेरे हर उम्मती के लिए दुआ मांगता हूं। हर नमाज के बाद दुबुरा कुल्ली सलातीन, हर नमाज के बाद हर उम्मती के लिए दुआ मांगता हूँ। इसीलिए गौस पाक, अभी उनका महीना आ रहा है रबीउल आखिर, गौस पाक का महीना, वो पीराने पीर आलिम रब्बानी फैज़ सुभानी, बोलो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनको किसी ने पूछा उम्मती कौन है? क्योंकि हमारे नबी ने हर उम्मती के लिए दुआ मांगी, और हर
نماز کے بعد دعا مانگی. یاد رکھنا ہمارے نبی نے ہر امتی کے لیے دعا مانگی اور ہر نماز کے بعد دعا مانگی کہ اللہ میرے امتی کو معاف کر دینا. تو امتی کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی فرمایا ان یکون متابعۃ النبی فی صورتہ و سیرتہ. یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا جملہ ہے. نبی کی صورت بنا لے، نبی کی نماز بنا لے تو امتی بن جائے گا. داڑھی رکھ لے تو صورت بن گئی. اور جو سب سے زیادہ نبی کو پسند وہ کیا؟ دو کام کر لے، دو کام، ایک نبی کی صورت اور ایک 5 وقت کی نماز، امتی بن گیا. اب کچھ مت کر، ہر نماز کے بعد نبی نے ہر امتی کے لیے مغفرت کی دعا مانگی ہے. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. تو میں نے گویا کل ملا کے 3 کام بتائے. پہلا کام اللہ سے ڈرنے کا، اللہ سے صلح کرنے کا، اللہ کے سامنے توبہ کرنے کا. دیکھو ایک بار آنکھ بند ہو جائے گی پھر اللہ کہے گا اب معاف نہیں کروں گا. اور ابھی اللہ کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ معافی مانگ لے. اللہ نے فرمایا ثم يتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم. اللہ کہتے ابھی جھاگتے جھاگتے معافی مانگ لے، میں تیرے کو معاف کر دوں گا. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن. اللہ کہتے موت کے وقت کہے گا نا، یا مرنے کے بعد قبر میں کہے گا تو معاف نہیں کروں گا. ابھی ایک آنسو کا قطرہ نکلے گا معاف کروں گا، وہاں خون کے قطرے بہائے گا تو بھی معاف نہیں کروں گا. تو پہلا کام اللہ سے معافی. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی.